امام حاکم نے اپنی تصحیح کے ساتھ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس نے 7 سورتوں کو یاد کر لیا وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اب اس کے علاوہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس سے روایت کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تکلیف محسوس کی۔ صبح آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے 7 بڑی صورتیں یاد کر لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے سورہ نساء کو پڑھ لیا وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کس سے محروم نہیں ہوتا۔ اب یہ 7 بڑی صورتیں کون سی ہیں؟ ان کو السبع الطوال کہا جاتا ہے۔ 7 طوال مانا طویل صورتیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ نساء، نمبر 4 سورہ مائدہ، نمبر 5 سورہ الانعام، نمبر 6 سورہ الاعراف، نمبر 7 سورہ الانفال۔ اور جن صورتوں میں 100 یا اس سے زیادہ آیتیں ہوں ان کو میعین کہتے ہیں، اور جن صورتوں میں 100 سے کم آیات ہوں ان کو مسانی کہتے ہیں۔ پھر مسانی کے بعد مفصل ہیں۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اوساط مفصل ہیں، اور سورہ لم یکن سے لے کر آخر قرآن تک جو صورتیں ہیں وہ کے سارے مفصل کہلاتی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ سورہ نساء کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اپنی خواتین کو، گھر کی عورتوں کو یہ سورت ضرور سکھانی چاہیے اور اس کے احکامات بھی ضرور سکھانے چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ خود پڑھے ہوئے ہوں گے تو سکھائیں گے، تو لہٰذا آپ خود بھی اس کو سیکھیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی جو سمجھدار ہیں ان کو بھی اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم کسی ایسے ادارے میں کہ جہاں پر قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو تو وہاں پر آپ انہیں ضرور پڑھوائیں کہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بہت زیادہ احکامات بیان فرمائے۔ اب آ جائیے، یہ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، اب اس میں جو مضامین ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعدد ازواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکامات، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکامات، محرمات نکاح کا بیان، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، عائلی اور معاشرتی احکامات، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد، مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکامات اس صورت میں موجود ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں گا کہ جب ہم خطبہ نکاح سنتے ہیں یا خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اس میں جتنی بھی آیات پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تیسری یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اس میں اتقوا ربکم یا اتقوا اللہ کے الفاظ ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جس رشتے میں تم اپنے آپ کو لے جا رہے ہو ان رشتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے اپنے رشتوں میں
اپنے حقوق کی پاسداری میں، اپنے رائٹس میں، اپنے فرائض و واجبات میں اللہ سے ڈرتے رہیں تو تب کبھی بھی آپس میں ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک ہرگز نہ پہنچے۔ تو یہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ اپنے ان رشتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ پھر اس میں تمام انسانیت کی بتایا کہ اصل ایک ہے، یعنی آج اگر آبادی 6.25 ارب یا اس سے زائد ہے تو 100 سال پہلے اتنی نہیں تھی۔ جتنا پیچھے چلے جائیں تو یہ آبادی کم ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ جب آدم علیہ السلام تک جائیں گے تو پھر آدم علیہ السلام کے سوا کوئی اور انسان اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ تو تمام انسانیت کی اصل ایک ہے، وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فرمایا آیت نمبر 2 میں کہ ستھرے کے یتیموں کو مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اگرچہ بوقت ضرورت 1 سے زیادہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اجازت جو ہے وہ مشروط ہے، ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر ایسا نہیں کہ انکنڈیشنلی اجازت ہے۔ یہاں پر ہمارے جو مرد حضرات ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اچھا نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہوگا معاذ اللہ، اور سنتیں پوری نہیں ہوں گی، دوسری شادی کی، بھائی کیوں سنت پوری کی ہے، باقی سنتیں کہاں ہیں بھائی؟ تو اپنے مفادات کے لیے دین کا نام مت لیں، کی ہے بس ٹھیک ہے کی ہے، پھر آپ یہ نہ کہیں سنت پوری کی ہے۔ آپ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر کیے تو اسے سنت کا نام نہ دیں، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب پہلی بیوی کو پتہ لگتا ہے، جھگڑے، فسادات، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ نہ اس کا حق پورا کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ دوسری بیوی کا حق پورا کیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر گناہگار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنت پوری کی ہے۔ تو لہٰذا اپنی خواہشات کے تابع ہو کر کیا ہے تو پھر اسے یہ نام نہ دے، اپنے مفادات کے لیے سنتوں کا یا اسلام کا استعمال نہ کیا کرے۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ یہاں پر کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آیت نمبر 3 میں کہ تم نکاح کرو 2، 3، 4 تک۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ آج کل جو ہمارا لبرل مافیا ہے، جسے میں موم بتی مافیا بھی کہتا ہوں، ان کو ہر بات میں نا اسلام میں چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ اتنے عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جب کسی کو اصالِ ثواب بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ جا کر موم بتیاں جلا کر اصالِ ثواب کر لیتے ہیں، ہر چیز میں آسانی ڈھونڈتے ہیں۔ خاص طور پر جب خواتین کا معاملہ آئے تو یہ بینرز لے کر باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ فلسطین میں خواتین کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بچیاں ماری جا رہی ہیں، وہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پر خواہ پاکستانی جو مسلمان خواتین ہیں ان کو بہکانے کے لیے نکل آتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، یہ اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام نے، میں بار بار اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام میری بہنوں جو آپ کو عزت فراہم کرتا ہے نا، وہ کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں، صرف ایک بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح محدود تھے ہی نہیں، ایک ایک بندے کے نکاح میں کئی خواتین تھیں۔ غیلان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو 10 خواتین ان کے نکاح میں تھیں۔ اب ذرا سوچیے تو یہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے، یا تو والے یہود تھے، یا پھر یہ عیسائی تھے، یا پھر مشرک تھے، ان کے علاوہ کون تھا؟ تو آج جو مغربی ایڈ کے ماتحت ہو کر ایسی باتیں ہماری ماں بہنوں میں پھیلاتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ تمہیں خواتین کے حقوق یاد آ گئے؟ تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، تو تم تو عورتوں کو پاؤں کی جوتی کی مثل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک ایک کے نکاح میں کئی خواتین ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ نکاح کی اتنی گھناؤنی صورتیں تھیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کانپ جائیں کہ عورتوں کا یہ حال تھا
لیکن یہ اسلام ہے جس نے آ کر نکاح کی تعداد بڑھائی نہیں، بڑی تو تھی، نکاح کی تعداد کم کر کے اس پر بھی کنڈیشن لگا دی کہ اگر تمہیں نکاح کرنے بھی ہے عدل و انصاف کر سکو گے، نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک نکاح تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک نکاح کافی ہے۔ عدل و انصاف کر سکتے ہو تو پھر کر لو، دونوں کے ساتھ، یا 3 ہو یا 4 ہو، عدل و انصاف اس میں کڑی شرط ہے۔ اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ فائنینشلی معاملات بھی آپ کے مضبوط ہوں تو بھی کر سکتے ہو، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ تو وہ بھی 4 تک محدود کر دی، اس سے پہلے تو جتنا ہو اتنی کم ہے، تو اسلام نے محدود کیا اور اس پر بھی کنڈیشنز لگا دی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی 1 سے زائد بیوی ہو اور اس نے ان میں عدل و انصاف نہ کیا ہو تو فرمائے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور وہ فالج زدہ ہو کر کھڑا ہوگا، الامان الحفیظ۔ اس کے بعد زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے اور ان سے حسن سلوک کرے۔ یتیم کا مال اس وقت ان کی سپرد کرو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائیں، اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے، مالدار ہے، تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اگر وہ فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ یہاں بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی مردوں کو پورا حصہ ملتا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، عورتوں کا آدھا حصہ ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی تمہارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ میں پھر کہوں گا زمانہ جاہلیت میں یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، وہ عورتوں کو حصہ دیتے ہی نہیں تھے، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے تو کہاں سے حصہ دیں؟ تو اسی لیے عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے، ان پر ظلم و ستم کرتے تاکہ یہ مال بار نہ جائے، ان کے اموال پر قبضہ کر لیتے۔ اسلام آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے وہ حصہ مقرر کیا۔ اچھا اب یہاں پر عورت کا حصہ آدھا کیوں ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ جب شوہر اور بیوی کے معاملات کی بات آئے تو شوہر نان نفقے کا ذمہ دار ہے، بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، نان نفقے کا ذمہ دار شوہر کو رکھا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اس کا حصہ یعنی لڑکے کا حصہ زیادہ ہے۔ اچھا پھر کیوں؟ شوہر بیوی کا بھی ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کا ذمہ دار بھی ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا بھی ذمہ دار ہے۔ بیوی کس کی ذمہ دار ہے؟ کسی کی ذمہ دار نہیں ہے۔ خاتون کو تو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ آرام سے گھر کی ملکہ بن کر رہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن مرد پر فائنینشلی اعتبار سے بیوی کی ذمہ داری، بچے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری، چھوٹے بہن بھائی اگر ماں باپ نہیں تو ان کی ذمہ داری، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی ذمہ داری۔ اچھا بہن بھائیوں میں سے کوئی غریب کسی بہن کو کہیں بیاہ دیا، وہ غریب ہے، پورا نہیں ہوتا تو اس کی بھی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ ایک مرد اور اس کی اتنی ذمہ داریاں، اس لیے وراثت میں اس کا حصہ رکھا۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کا اب حق دیکھیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے ایک تو والدین سے بھی پاتی ہے، پھر شوہر کی طرف سے بھی حصہ ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے بھی کچھ معاملات میں حصہ نکل آتا ہے، بچے اگر انتقال کر جائیں تو بچوں سے بھی حصہ نکل آتا ہے۔ ذمہ داریاں نہیں ہیں لیکن اس کے 4 جانب سے حصے مقرر ہیں، چونکہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا تو ظاہر ہے کہ اس کا کام زیادہ ہوتا ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بڑے اعتدال کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حصے مقرر کیے۔ سورہ نساء کی یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر، اب یہ دیکھیں بڑی پیاری بات فرمائی کہ تقسیم وراثت کے موقع پر آیت نمبر 8 میں قرابت دار،
کچھ مسکین آ جائیں، یتیم آ جائیں کہ جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی حصہ نہیں لگتا، لیکن نفلی طور پر انہیں دے دیا جائے، یتیموں کو، غریبوں کو، تو اس میں تمہارا کیا بگڑے گا؟ تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نہ خواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو جائے تو ان پر کیا گزرے گی؟ تو آج یتیم تمہارے پاس آ رہا ہے تو اسے دے دیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کو خوش رکھا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان فرمائے گئے۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ وہاں یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت واقع ہونے لگے تو موت سے پہلے اپنے ورثاء کو وصیت کر جائے۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ وصیت کر جائے ورثاء کو۔ یہ جو دو آیات ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے تفصیلی احکامات بیان فرما دیے۔ جو وارثین کا حق تھا وہ سارا بیان فرما دیا۔ تو یہ دونوں آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کے حکم کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر عمل کروں گا، نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے بیٹھو کے بات کرو گے تو مر جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 180 آیت، یہ ان دو آیتوں سے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اب وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی وارثین ہیں ان کے حصوں کو بیان فرما دیا ہے، تو جس کے حصوں کو بیان فرما دیا ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ اب اس میں چند باتیں ہیں، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، صرف ایک بیٹا ہے تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ نمبر 3، ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو، ایک تو وراثت کے معاملات بہت جلد شروع کر دینے چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، بچوں کے بچے ہو گئے، جب وہ جوان ہوتے ہیں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے پاس مسائل لے کر آتے ہیں، نسل در نسل وراثت بانٹی نہیں اور لڑائیاں ہیں۔ تو اسی لیے جب انتقال ہو تھوڑا سا غم ہلکا ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھی 2 دن گزرے اور سب بیٹھ جائیں، نہیں، تھوڑا سا غم ہلکا ہو جائے، آپس میں بڑے بیٹھ جائیں اور اس معاملے کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اچھا، اب اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تقسیم کرنے کا موقع ہو تو میت کا، مرحوم کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے ایک رسی کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، وہ بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے جو کیش یا لوکرز میں یا اکاؤنٹس میں جہاں بھی جو رقم کیش کی صورت میں، بونڈز کی صورت میں، کسی صورت میں بھی رکھی ہوئی ہے، یا جو جائیدادیں ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، وہ سارا مال دیکھا جائے، اس کا تخمینہ لگایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر اس کے کفن دفن کے اخراجات اولاد نہیں کرنا چاہتی تو اس کی پیسوں سے لے لیا جائے۔ ایسا نہیں کہ سوئم بھی 40واں بھی اسی سے کیا جائے، نہیں، صرف میت کے کفن دفن کے اخراجات، اگر اولاد غریب ہے یا نہیں کرنا چاہتی، بدقسمتی ہے، تو پھر اس کے جو ہے وہ مال سے لیا جائے گا، نمبر 1۔ اور اگر اولاد کر رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس نے جتنا بھی قرض لیا ہے تو حصے تقسیم ہونے سے پہلے اس کے تمام قرضوں کو نمٹا دیا جائے۔ اور نمبر 3، اگر اس نے وصیت کی ہے، اگر وارث کے لیے وصیت کی تو وہ باطل ہے،
اس پر نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر وصیت کی کسی اور کے لیے یا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی بھی اچھے کام کے لیے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس وصیت پر پورا عمل نہیں کیا جائے گا، اس وصیت پر 1/3 عمل کیا جائے گا، اور باقی جو بھی بچہ ہے وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ بقید حیات ہیں، تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ فوت شدہ شخص کے لاولد ہونے کی صورت میں وہ بے اولاد ہے تو اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی لاولد ہے یعنی بیوی جو ہے وہ بے اولاد ہے تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا، اور شوہر لاولد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو 4تھائی حصہ ملے گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب کسی ایسی عورت سے شادی ہوئی کہ اس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور شوہر کی پہلے سے اولاد ہے، یا شوہر یا بیوی کی کسی ایسے مرد سے شادی ہوئی کسی خاتون کی کہ اس مرد کی یا تو اولاد نہیں ہے اور بیوی کی پہلے سے کہیں اولاد ہے، تو یہ صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی بے اولاد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہوں تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات وضع کیے جائیں گے، اس کے بعد اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ تینوں امور تقسیم وراثت پر مقدم ہیں، سب سے پہلے یہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد آگے وراثت تقسیم کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالی نے بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فرمایا کہ مستقل سزا پھر سورہ نور میں نازل ہوئی کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ کوئی عورت یعنی تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت اگر بدکاری کرے تو ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت اٹھا لے یا وہ اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے، اور پھر فرمایا کہ تم میں جو مرد و عورت ایسا کام کرے تو ان کو سزا دو، اگر وہ توبہ کر لیں نیک ہو جائیں تو پھر ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ابتدائی سزائیں تھیں، لیکن سورہ نور میں پھر بیان ہو گیا کہ جو ہے وہ مرد اور عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، 100 جلدہ 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ بدکاری کرتے ہیں تو ان کے لیے سنگساری کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 17 میں قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر توبہ کر لیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حلیما۔ فرمایا کہ وہ غلطی کا احساس ہو توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو اور پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہاں پر بیان فرما دیا حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، آیت نمبر 18 میں، کہ جب سر پر موت آ جائے
اس وقت کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں میرے رب مجھے معاف کر دے، تو جب موت کے آثار آ جائیں تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ موت کے آثار، موت کا غرغرہ ہونے سے پہلے تک جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ ہو ادا کر دینا چاہیے۔ آیت نمبر 19 یا آیت نمبر 20 فرمایا کہ وَإِنْ أَوَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے پہلے فرمایا کہ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مار ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لو، یعنی ظلم کرنے کی ممانعت ہے۔ اور فرمایا کہ مگر یہ کہ وہ سری بے حیائی والا کام کریں اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھائی جو بڑی اہم ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد ایک دم شوہر اکھڑ مزاج ہو جاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے مجھے کوئی تو پسند نہیں ہے، مجھے تیری شکل اچھی نہیں لگتی، مجھے تیری یہ خامیاں، تیری یہ خامیاں۔ بتائیں کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ کو جو بھی دیکھنا ہے نا، جو بھی دیکھنا ہے، تو آپ شادی سے پہلے اچھے طریقے سے اپنی والدہ کے ذریعے، بہن کے ذریعے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں۔ دیکھنا ہے خاندان کیسا ہے، صورت کیسی ہے، تاکہ آپ کی والدہ یا آپ کی بڑی بہن آپ کو بتا دے، بہن آپ کو بتا دے کہ بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ شہزادے ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا سوچیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایسی خوبصورت چاہیے، اتنی پڑھی لکھی چاہیے، بیٹا جاہل، بیٹا میٹرک پڑھا ہوا اور ڈاکٹر کا رشتہ چاہیے۔ ذرا یہ بھی دیکھیں نا، تو یاد رکھیں کہ اگر یہ چیزیں دیکھیں گے نا تو ہمیشہ نحوست طاری رہے گی۔ یہ چیزیں معاملات دیکھیں گے تو ہمیشہ بے برکتی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر یا اس کا مال دیکھ کر یا اس کا حسب و نسب دیکھ کر یا دین دیکھ کر، جس نے اور چیزوں کو بھی دیکھا اور دین کو مقدم رکھا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں برکت عطا فرمائے گا۔ جس نے دین کو نہیں دیکھا، مال دیکھا، صرف خوبصورتی دیکھی، حسب و نسب دیکھا، تو فرمایا کہ وہ خائب اور خاسر رہے گا۔ تو لہٰذا جب رشتے کے معاملات ہوں تو خاص طور پر دین کو بھی دیکھیں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ شادی کے بعد اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی خامی نظر آ بھی جاتی ہے تو پھر صبر کر لو، اب کسی کا دل نہ دکھاؤ، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تمہیں ہو سکتا ہے کہ ناپسند ہو کوئی چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے، تمہیں ایسی اولاد عطا فرما دے جو تمہاری نیک نامی کا باعث بنے، تمہیں اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین مال و دولت عطا فرما دے، مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دے۔ تو لہٰذا جب شادی ہو گئی تو پھر اللہ پر توکل کریں اور پھر صبر اختیار کریں اور پھر اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں چوتھے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ چیزیں بیان فرمائی۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہاں سے لے کر ان اللہ کان غفور الرحیم یہاں تک، اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کہ کن کن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1 یعنی ماں، اب اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر کی جدات سب داخل ہیں۔ نمبر 2 بنت یعنی بیٹی، اس میں سلبی لڑکی یعنی جو کسی باپ کے سلب سے ہے، مرد کے سلب سے ہے، اس کی حقیقی بیٹی ہے، تو سلبی لڑکی، پوتی، نواسی، نیچے تک سب داخل ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ البتہ منہ بولی بیٹی اور لپالک اس میں شامل نہیں ہے، کوئی اور رشتہ نہیں ہے، منہ بولی بیٹی بنایا ہوا ہے تو پھر وہ اس میں داخل نہیں ہے، بشرط کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ اخوات، بہنیں، اس میں حقیقی بہنیں بھی ہیں، اور یاد رکھیں
کہ جو حقیقی بہن وہ اللاتی کہلاتی ہے، جو باپ شریک بہن ہے وہ اللاتی کہلاتی ہے، جو ماں شریک بہن ہے وہ اخیافی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر باپ شریک ہے جو سگی بہن ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باپ کی طرف سے نہیں ہے لیکن ماں کی طرف سے وہ بہن ہے تو اسے اخیافی بہن کہتے ہیں، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ امات، پھوپھیاں، باپ کی حقیقی بہن ہو، اللاتی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ خالات، خالائیں، والدہ کی حقیقی بہن، اللاتی باپ شریک بہن، اخیافی ماں شریک، سب بہنیں اس میں داخل ہیں۔ بنات الاخ، بھتیجیاں، حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ بنات الاخت، بھانجیاں، حقیقی، اللاتی، اخیافی، ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ ساس یعنی بیویوں کی ماں اور ان کی دادیاں، خواہ کتنے اوپر درجہ، یعنی بیوی کی ماں، دادی، سب وہ ان سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ منکوحہ بیوی، جس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہو چکا ہے، وہ اس کی یعنی کسی ایسی عورت سے شادی کی کہ جس کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی، طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس شوہر سے بیٹی ہے، اب اس بیوی سے، اس عورت سے کسی اور نے نکاح کیا، ٹھیک ہے نا، اب نکاح ہونے کے بعد فزیکل ریلیشن قائم ہو گیا تو اب اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو چکی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، جس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ فزیکل ریلیشن ہو چکا، اس کی ماں، اس کی بیٹی، وہ سب اس مرد پر حرام ہے۔ صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا اور کسی وجہ سے علیحدگی ہو چکی تو اب وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں کہ فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اب جس کو طلاق دی ہے اس کی بیٹی سے نکاح اس کا جائز ہے۔ اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس میں بہو، پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی، خواہ نیچے کے درجے میں ہو، سب کے سب حرام ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جب تک اس کی عدت نہیں گزری وہ نکاح نہیں کر سکتا، عدت گزر گئی اب اس کی کسی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ دو خواتین کو بھی، ایسی خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی کہ کوئی ایسی دو خواتین کی جن کا آپس میں پھوپھی بھتیجی کا رشتہ ہو تو ان کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اب اس پھوپھی بھتیجی میں ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوگا، تو ایسی دو خواتین کو بھی آپ ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر فرمایا۔ جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، اسی طرح رضاعی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو اس طرح کے نکاح ہوئے وہ معاف ہیں، لیکن اب اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں یہ تمام مسائل بیان فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ماہ رمضان کو ہماری شفاعت کا سبب بنا۔ یا الہ العالمین قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے سمجھنے کا ذوق و شوق نصیب فرما، قرآن کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، سب کی جائز مراد نیک تمناؤں کو مکمل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں
کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے سبکدوشی نصیب فرما یا الہ العالمین۔ اے مالک و مولا، جن کی جو پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں دور فرما، ہماری سحری افطاری، ہمارے روزے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں اسی طرح قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما یا الہ العالمین۔ دنیا بھر سے جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، ماں بہنوں نے، یا الہ العالمین سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔